اس وقت ہمارے سامنے دیوان فرید سے کافی نمبر 269 یہ اس کے آگے مزید دو کافیاں ہیں، تو یہ کافی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے یہ بتا دیں کہ اس کے مصرے 30 ہیں اور الفاظ اس کے 128 ہیں، اور راگ اس کا ہے ماروا راگ کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ماروا راگ کیا ہوتا ہے، تو اس کے اختتام پر ہم ان کے راگوں پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ کافی بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ کافی کس دن کہاں کس موقع پر لکھی گئی۔ تو اس کے لیے درخواست ہماری عرض ہے کہ یہ کافی سفر دوران جب آپ کا اختتام کو پہنچا اور آپ واپس بحری جہاز میں تشریف لائے اور سفر کے لیے روانہ ہوا جہاز، تو اس دوران یہ جو یوم جمعہ وہ دن تھا 19 صفر کا، 19 صفر 1297 ہجری، اور 2 فروری، آج 1 فروری کے دن ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، 2 فروری کے دن، اور اس دن 1880 تھا عیسوی حساب سے 1880۔ تو یہ وطن سے جمعے کے دن اس کافی کا آغاز ہوا۔ اگلے 2-3 دن اس میں جب شامل رہے تو یہ کافی اس دوران آپ کی مکمل ہوئی۔ تو عرب شریف اور وہاں کی جو انہوں نے لطف لیا، وہاں پر جو فرائض اور مشاعر اللہ جو تھے وہ ادا کرنے کے بعد جب آپ آئے تو انہیں اس کا وہاں سے واپس آنا کس قدر شاق گزرا، کس قدر ان کے دل پر بوجھ تھا اس زمین سے واپس آنا۔ تو وہ پہلا لفظ ہی ایک فریاد سے شروع کرتے ہیں، ہائے کے لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہائے عرب شریف سدھائی، ہائے میں عرب کی دھرتی سے دور ہو گیا، میں جا رہا ہوں واپس، اور بو سندھ پنجاب دی آئی۔ اب ادھر میرا رخ اس طرف ہو گیا ہے جہاں سے سندھ اور پنجاب کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ اور پھر کیا ہے، بن عرب اے اکھیاں رومن، میرا تو دل یہاں لگ کے رہ گیا ہے نا، اس عربی سرکار کی سرزمین پہ میرا دل وہاں پر رہ گیا ہے، تو میرا دل تو وہاں لگا ہوا ہے۔ بن عرب اے اکھیاں روون، روہار ہنجھوں دے پوون، کہ روتے روتے وہ آنسو کے گویا موتیوں کے ہار بنا لیے ہیں۔ کر نیڑے مکھڑا دھومن، تے آنسو جو ہیں وہ بہ بہ کر گویا میرا منہ دھلا رہی ہیں۔ کر نیرے مکھڑا دھومن، دل دردیں چوٹ چلائی، اور دل پہ سخت چوٹ لگی ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ میں اس دھرتی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ اپنی منازل بتاتے ہیں، ایک سفر نامہ بن گیا ہے۔ ای پہلی منزل حد، اب سمندر کی طرف جائے تو یا مکے کی طرف سے جب آتے ہیں تو پھر آتا ہے پہلے حدہ، اس کو حدہ شام بھی کہتے ہیں، اور حدہ جدہ کے بعد آتا ہے حدہ، اور اس کے مکہ کے بعد آتا ہے حدہ، حدہ کے بعد آتا ہے جدہ۔ تو ای پہلی منزل حد بھئی شہر مبارک جدے، پہلی منزل تو آئی حدے میں، اور دوسری جو ہے وہ شہر مبارک جو ہے جدہ وہاں آئی۔ کل بحر دی شد مد، اور پھر دوسرے دن جو ہے وہ تو پھر باہر کی شد و مد ہے، یعنی سمندر کے طوفان ہیں، لہریں ہیں، اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، وہ ہے۔ آج عدن میں دے مکلائی، آج عدن کی بندرگاہ سے ہم روانہ ہو گئے۔ تو گویا ان 4 مصروں میں انہوں نے ایک بڑا سارا سفر عدن کی بندرگاہ تک کا سفر سمیٹ لیا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کر سعی طواف زیارت، کہ ہم نے وہاں سعی کی، سعی کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو، من شعائر اللہ کہا گیا ہے اسے۔ صفا و مروہ جو ہے اس کے درمیان بی بی ہاجرہ علیہ السلام ان کی جو سنت ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں، نبی کریم نے جو ہمیں کر کے بتایا ہم ان سے سیکھ کے کرتے کہ وہ صحیح کی، طواف کیا، زیارت کی، اور لہ لطف عفو بشارت، کہ ہم نے اس کو لطف و کرم سے یہ بشارت محسوس کر لیا ہے ہمیں کہ گویا ہم پر لطف و کرم ہوگا۔ گھن عشقوں ذوق بشارت، اور ذوق بشارت جو ہے وہ تو ذوق سے ملتی ہے، تو ہم نے بھی اپنے ذوق سے یہ بشارت حاصل کی ہے۔ اور والوطن واگ ولائی، تو ہم وہاں سے بشارتیں حاصل کر کے وطن کی طرف اپنی باغ موڑ رہے ہیں۔ اور کیوں گانے گانے پاواں، کیوں سرخیاں میندیاں لاواں،
क्यों कजला धार बनावा है थ्युम नसीब जुदाई। तो ये कहते हैं कि मैं आज अरब में मौजूद नहीं हूँ, मैं इस पाकसर ज़मीन को छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे जचता नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ और मैं गाने पहन लूँ। गाना कहते हैं कि हाथ में अरूसी धागूँ और गहने पहन लूँ और सुर्खियाँ मेहंदियाँ लगा लूँ और कजलाधार बना लूँ। नहीं, ये सब कुछ तो अच्छा लगता था कि मैं अपने महबूब की नगरी में था, तो लेकिन ये तो मेरी बदकिस्मती है थ्युम नसीब जुदाई, है मैं अरब की धरती से जा रहा हूँ, ये मुझ पर जुदाई वारिद हो गई है। और गुल सेरे हार को माने या गल सेरे हार को माने, कुल नाज निवाज विहाने, गए जोश जवानी माने, क्या धज वज फ़ख्र वडाई। जो गले में हार थे फूलों के वो कुमला गए और सब नाज व अंदाज जो है वो विहाने यानी वो भी गुजर चुके। और गए जोश जवानी माने, क्या रहा ना रहा हमारा जोश, ना रही जवानी, ना रहा हमारा मान, कुछ भी तो बाकी ना रहा। और क्या धजवज फ़ख्र वडाई, और फिर क्या धजवज और फ़ख्र वडाई क्या होती है, कुछ भी नहीं है। मुझे आज इस धरती से जो जुदाई नसीब हो रही है वो मुझ पर शाख गुजर रही है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ और तैं बाज हूँ सांवल घर विच। अब ये देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ उनकी अक़ीदत का अंदाज़ा फरमाएं। वो कह रहे हैं जा तो मैं घर में रहा हूँ लेकिन मैं आपकी बारगाह से जो हट रहा हूँ, तो वो कहते हैं तय बाजू सांवल घर विच, हाँ बेशक सख्त सफ़र विच, थल मारू सुजड़े बर विच, हिम सख्ती रोज़ सवाई। अगर ए महबूब मैं आपकी हाज़िरी में नहीं हूँ तो मैं घर में भी होकर गोया सख्त किस्म के सफ़र में महसूस करता हूँ, और गोया इस तरह के मैं एक जानलेवा सहरा में और एक वीरान बर में, वीरान मैदानों में, वीरान जंगलात में फिर रहा हूँ। और हिम सख्ती रोज़ सवाई, और रोज़ाना मुझ पर एक दुख और तकलीफ़ की कैफियत जो है पहले से बढ़कर है। और आखिरी बात जो वो चाहते थे कि हमेशा वहीं रह जाएं, लेकिन उस पर एक फिर ठंडी आह भरते हुए कहते हैं कई आस फरीद न पुनड़ी, फरीद हमारी कोई उम्मीद पूरी ना हुई। अब देखिए किस कदर उनके दिल में हसरत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुस्तकिल हाज़िरी की। कई आस फरीद न पुनड़ी, जी जलिया दिलड़ी भुनड़ी, सिर सोज फिराक दी चुनड़ी, गल दर्दों चोली पाई। ए फरीद हमारी कोई उम्मीद पूरी ना हुई और हमारा जी जल गया, दिल भुन गया हमारा, और सर पे हमारे सोज़ फिराक की चुन्नी है और दिल है जिसने दर्द का लिबास पहन लिया है। इस तरह ये काफ़ी जो सफ़र हज के बयान पर, वापसी के बयान पर थी, तो ये 19 सफ़र 1297 हिजरी 2 फरवरी 1880 यौम जुमा से शुरू होकर अगले 3-4 रोज़ में ये मुकम्मल हुई। यहाँ पर इस काफ़ी का इख्तिताम होता है। जगह